اچھا راضیتم مرضیہ، تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت عطا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کہے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم میرے اوپر راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے مالک وما لنا، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے؟ بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا۔ ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے 2.5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی 50 مربع لاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں، جہنم کے رگڑے سے کہ جب باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، کہے گا بندے بتا کیا مانگتا ہے۔ بندے نے زندگی میں کئی منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ مل جائے، ساری زندگی میں خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ جتنی آرزویں کبھی بھی زندگی میں آئی ہوئی ہوں گی وہ کہے گا مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اللہ کہے گا لکا ما تمنیتا، اچھا جو تو نے مانگا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ بندہ تو اس پہ راضی ہوگا۔ اللہ فرماتا یہ تو نے مانگا میں نے دیا نا، اس کے علاوہ جتنی زمین ہے یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی، اس سے 10 گنا زمین بھی جنت میں تجھے الاٹ کر دی۔ بندہ کہے گا یا رب اتسخر وانت المالک، مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے۔ بندے کے تو گمان میں نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ملے گا۔ جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ اس کو تو یہ گمان تھا کہ برابر برابر بھی چھوٹ دوں تو جنت میں کسی دروازے کی چوکیداری بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اتنی تو دولت جو ہے وہ اوباما کے پاس بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اتنی حکومت تو کائنات میں کسی حکمران نے نہیں کی ہے جتنا تخت و تاج کا مالک اس سب سے آخری شخص کو بنا دیا جائے گا۔ جب سب سے کم پراپرٹی جنت میں جس کی ہے وہ اتنی جگہ کا مالک ہوگا، پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر انبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا کچھ دینے کے بعد میرے بندے کیا تم میرے پہ راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھے گا تو بندے کہیں گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہم تو جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں۔ تو بندے جنت میں کسی کمی کو محسوس نہیں کریں گے، کہیں گے مالک اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندو وہ چیز یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو پھر جو مسرت ہوگی وہ دیدنی ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر انسان کو کھینچ کر کے مالک کی دہلیز پہ لے آتی ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہر حال میں اللہ پہ راضی ہو۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو حضرت مولا کائنات سید علی المرتضیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو آج اس پہ راضی ہو جاؤ، وہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے توفیق دی تو یہ 10 دن مجھے اور آپ کو نصیب ہوئے، اور اب دعا کا مرحلہ آن پہنچا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اتنے لوگ حاضر ہیں، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے اللہ اس 10 دن میں دور و نزدیک سے جو لوگ تشریف لاتے رہے، مرد و زن جس جذبے اور محبت کے ساتھ گرمی کی شدت میں برستی بارش میں تیرے حضور حاضر ہوتے رہے، میرے مالک اپنے خاص کرم سے آنے والوں کے ایک ایک قدم پہ برکات نزول فرما، دنیا دین آخرت کی بھلائیاں مقسوم فرما دے، سوچوں اور خیالوں کو روشنی نصیب کر دے۔ اے اللہ ماہ سیام کے امٹتے ہوئے اور برستے ہوئے جلوے ہم سب کو نصیب فرما۔ اس مہینے میں گناہ گاروں کو دوزخ کی آتش سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اے اللہ نارے دوزخ سے رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے ہم سب کو معاف فرما دے، اور ہماری خطاؤں سے
درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے، اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور ہم سب کے من میں ڈھیل دے۔ اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب خیریت سے گھروں میں واپس پہنچے، اور ان کے پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد اور اپنی محبت کا سرمایہ نصیب کر دے، آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کا جذبہ عطا کر دے۔ اے اللہ شیطان کے شر سے اور نفس کی شرارت سے محفوظ و مامون فرما۔ جتنے لوگ مرد و زن آئے سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ ہماری انتظامیہ اور محترم جناب عمران صاحب جنہوں نے ہمارے لیے عرصہ 10 سال سے یہ حال مختص کیا ہوا ہے اور ہر ماہ یہاں پروگرام ہوتا ہے، بلکہ ان کا کہنا اگر مہینے میں آپ 2 بار بھی کرنا چاہیں تو یہ حال فی سبیل اللہ حاضر ہے۔ اے اللہ انہیں جزائے جزیل عطا فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں فراغی نصیب فرما، ان کے رفقائے کار ان کے عملے پہ جو ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں جزائے جزیل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ادارہ کے معاونین ہیں جو مالی تعاون فرماتے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں سب کو جزائے جزیل دے، سب کا راہ خدا میں دیا گیا مال حلال قبول فرما، اور اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور ان سب کو نصیب فرما، سب کے گھروں میں خیر عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اتنا عطا کر کے کبھی کوئی کمی نہ آنے پائے، دنیا دین کی بھلائیاں ہم سب کا مقسوم فرما دے۔ اے اللہ باران رحمت کا بار بار نزول فرما، اور اس ملک کو خوشحالیاں نصیب فرما، ہمیں نیک صالح جرأت مند قیادت نصیب فرما، امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم عز الاسلام والمسلمین، یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا۔ اے میرے مالک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے حالات میں درستگی فرما۔ اے اللہ یہاں دہشت گردی کے امٹتے سیلاب دور فرما دے۔ اے میرے مالک کراچی، بلوچستان اور کشمیر کے حالات کو روشنی عطا کر دے۔ اے اللہ برما کے مجبور مقہور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ افغانستان کے اندر، عراق کے اندر جبر کی چکی میں پستے مسلمانوں کی مدد فرما۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت ظلم کی باہوں میں کشی کرا رہی ہے، حضور کی زلف پاک کا صدقہ سب کو نجات عطا فرما دے، امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے۔ اے اللہ غلبہ امت نصیب فرما، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے اعزاء و اقربا اس دنیا سے چلے گئے مالک ان کو اپنی خاص کرم نوازیوں کے حصار میں رکھنا، اور ان کی قبور کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارے معاونین کے حال پہ رحم فرما، آنے والوں کو قدم قدم پہ برکت نصیب فرما، اور جو والدین اپنی بچیوں اور بچوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا، اے اللہ ان کے لیے بہتر نیک اور صالح اسباب مہیا فرما دے۔ جن کی بچیاں سسرال میں پریشان ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اور بچیوں کو اپنے گھروں میں سکون اور طمانینت نصیب فرما۔ جن لوگوں کی اس دواجی زندگی میں تلخیاں ہیں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کا صدقہ ان کی زندگیوں کے اندر مٹھاس پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کی گودیں اولاد سے ہری کر دیں، جنہیں اولاد نرینہ نصیب نہیں انہیں اولاد نرینہ بخش دے، پریشان حالوں کو اپنے کرم سے مالا مال فرما دے، دنیا دین آخرت کی بھلائیاں مقسوم فرما، اور ہم سب کے حال کو بہتریاں نصیب فرما۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ سیالکوٹ کے جذبوں میں مزید فراوانی نصیب فرما۔ ابھی جن لوگوں نے تعاون کیا، دستے محبت بڑھایا، سب کو جزائے چیز۔ ہمارے محترم قبلہ حامد رضا صاحب جو کہ ہمارے اہل سنت کے نامور عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں درجوں کی بلندی کے لیے، ان کے والد بزرگوار کے اصال ثواب کے لیے۔ ان کی جانب سے ادارۃ المصطفیٰ کے لیے 25,000 روپیہ پیش کیا گیا، اے اللہ قبول اور مستجاب فرما۔ اے اللہ ان کے درجے مزید بلند فرما۔ اے اللہ شہر سیالکوٹ کا وہ بانک پن تھے، اس شہر کی رونق تھے، ان کے درجوں کو عروج اور بانک پن نصیب فرما۔ اے اللہ علامہ اقبال کے درجے بلند فرما، حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجے بلند فرما، حضرت خواجہ محمد حسین پسروری صاحب کے درجوں کو بلندیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اس شہر کو مزید عزتوں سے نواز دے، ہر طرح کی عافیتوں کے سائے میں رکھنا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلیہ
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر، صاحب رجعت شمس